بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ سوار تھا، تو آپ نے اچانک مجھے آواز دی، یا معاذ، اے معاذ۔ میں نے عرض کیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب حاضر ہوں، کیا آرڈر ہے؟ فرماتے ہیں آپ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر آواز دی، یا معاذ، او معاذ۔ میں نے پھر عرض کیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، آپ پھر خاموش ہو گئے۔ تیسری دفعہ آپ نے پھر آواز دی، یا معاذ۔ میں نے پھر عرض کیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب حاضر ہوں۔ لیکن میں چوکنا ہو گیا کہ آج آپ مجھ سے کوئی خاص بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا تم جانتے ہو جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ساری کائنات کو انسان کے لیے بسا اور سجا دی ہے، جانتے ہو اس اللہ کا حق بندے کے ذمے کیا ہے؟ میں نے عرض کی اللہ و رسول عالم، میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے، یا جس میرے محبوب پیغمبر پہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے وہ جانتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں کے ذمے یہ ہے کہ بندے ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، کسی کو اللہ کے برابر نہ کریں۔ پھر آپ نے فرمایا یا معاذ اتدری ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوہ، او معاذ کیا جانتے ہو جب بندے اللہ کا یہ حق ادا کر دیں تو بندوں کا حق اللہ کے ذمے کیا ہے؟ میں نے کہا یہ بھی آپ ہی بتا دیں، تو آپ فرماتے ہیں معاذ پھر بندوں کا حق اللہ کے ذمے یہ ہے اللہ یعذبہم، پھر اللہ اپنے ایسے بندوں کو عذاب نہ دے۔ اس لیے میرے صاحب سب سے اہم مسئلہ یہ ہے موت سے نہ ڈریں، موت تو آ کے رہے گی۔ ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اللہ کہتا ہے جس موت سے تم بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو، تھوڑا سا کچھ ہوا مہنگے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، اللہ کہتا ہے جس موت سے تم بھاگ رہے ہو تم بھاگ نہیں سکتے، وہ موت تمہیں آ کے رہے گی۔ یہ سارے اپریٹ، یہ ساری بوتلیں، یہ سارے انجیکشن، یہ سارے کیپسول، یہ ساری ٹیبلٹس، یہ سارے بہانے اسی وقت تک ہیں میرے صاحب جب تک وقت نہیں آ جاتا۔ وقت آ گیا ساری ڈاکٹری فیل ہو جائے گی۔ اس لیے موت سے نہ ڈریں، وہ تو آ کے رہے گی۔ سب سے اہم مسئلہ جو ہے جس سے ڈرنا چاہیے وہ شرک کے جراثیم ہے کہ کہیں میری زندگی میں شرک جیسا گناہ نہ آ جائے۔ اللہ نے سب سے زیادہ قرآن پاک میں شرک سے ڈرایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ 5ویں پارے میں اللہ نے 2 بار بولا ہے، او میرے بندے میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں لیکن میں نے تیرے شرک کو معاف نہیں کرنا۔ اللہ نے 7ویں سپارے میں
سارے انبیاء کا تذکرہ کیے، سارے رسولوں کا تذکرہ کیے، ان کی اولادوں کا تذکرہ کیے، 18 پیغمبروں کا تو اللہ نے نام لے دیے۔ پھر اللہ نے کہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان میں سے ایک نہیں، یہ سارے پیغمبر بھی میرے ساتھ شرک کرتے، سب کی نیکیاں برباد کر دیتا۔ 24ویں پارے میں اللہ نے اخیر کر دی، اللہ نے کہا ہے سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے 24ویں پارے کا، سورہ زمر ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، وہ میرے محبوب آپ سے پہلے ہر پیغمبر کی طرف ہم یہ وحی کر چکے ہیں، آج آپ کی طرف بھی وحی کر رہے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کی بھی نیکی برباد ہو جائیں گے۔ پیغمبر رسول شرک کر نہیں سکتے، وہ تو دنیا میں آتے ہی شرک کے خاتمے کے لیے ہیں، بندوں کو مخلوق کی عبادت سے نکال کے اللہ کی عبادت پہ لگانے کے لیے آتے ہیں۔ یہ اللہ مجھے اور آپ کو دھمکا رہا ہے، یہ اللہ ہمیں ڈرا رہا ہے کہ میرے بندو یہ اللہ کا قانون تو ایسا پکا ہے، اس کی زد میں پیغمبر آ جائے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی آ گیا تو معافی کیسے ملے گی؟ اس لیے سب سے خطرناک مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارے اعمال میں شرک نہ آئے۔ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے او میرے بندے تو میرے ساتھ ملاقات کرے، تجھے موت آ جائے، اس حالت میں تو نے اتنے گناہ کیے ہوں، تیرے گناہوں کو زمین پہ رکھا جائے، آسمان تک پہنچ جائیں، تو زمین و آسمان کا خلا گناہوں سے بھر کے لے آ، لیکن لا تشرک بی شیئا، تو نے مجھ سے شرک نہ کیا ہو، غفرت لک ولا ابالی، میرے بندے میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، پرواہ نہیں کروں گا، لیکن یاد رکھ نیکیوں سے بھر کے لے آئے اور اس میں شرک ساتھ لے آئے، شرک معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے خطرناک مسئلہ یہ ہے، انبیاء آئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ والوں سے کوئی یہ جھگڑا نہیں تھا کہ میں امانت دار ہوں تم مجھے امانت دار کیوں نہیں کہتے، وہ تو آپ کو مانتے تھے۔ جھگڑا یہ نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام کہتے ہو میں سچا ہوں تم مجھے مانتے کیوں نہیں، نہیں، وہ آپ کو سچا مانتے تھے، امانت دار مانتے تھے، کوئی یہ مسئلہ نہیں تھا، ان سے جھگڑا یہ نہیں تھا کہ میں مکہ والوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت ہوں، مان جاؤ، وہ یہ بات بھی مانتے تھے۔ اصل میں انہوں نے آپ پہ پتھر اس لیے برسائے، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں انہوں نے اس لیے دی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے لوگوں اللہ کی عبادت میں شرک نہیں کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ والوں کا جھگڑا عقیدہ توحید کا جھگڑا تھا کہ اللہ کا برابر نہ منات ہے نہ عزہ ہے، اللہ کی عبادت میں قولوا لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اصل آج میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ انسانوں میں شرک کہاں سے گیا؟ آدم علیہ السلام کی اولاد میں شرک نہیں تھا، توحید تھی، سب اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ بڑے بڑے گناہ ابلیس نے ایجاد کر لیے تھے، آدم علیہ السلام کے جانے کے بعد قتل و غارت جیسا سنگین جرم بھی آ گیا تھا، لیکن ابلیس کا اندر ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ آدم کی اولاد میں کسی طریقے سے شرک آئے۔ 5 بزرگ ہوئے آدم علیہ السلام کی نسل میں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے 5 بزرگ جن کا نام اللہ نے قرآن میں بھی لیا ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ زبانوں پہ بات آ گئی تھی، یار عبادت کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں، یہ اللہ کے دوست ہے، کسی نے دعا کروانی ان کے پاس آتے، کسی نے دم کروانا ان کے پاس آتے، ان کی عبادتوں کے چرچے ہو گئے۔
حتیٰ کہ یہ پانچوں بزرگ، یہ پانچوں اللہ کے دوست، ہماری جٹکی زبان میں یہ پانچوں پیر دنیا سے چلے گئے۔ ابلیس آیا ایک دن مسجد میں، کہتا ہے یہ بھی کوئی عبادت ہے جو تم کرتے ہو؟ عبادت تو اصل وہ تھی جو ہمارے بزرگ کر گئے، ود کر گیا، سوا، یغوس، یعوق، نصر، عبادت تو وہ کرتے تھے، تمہاری کیسی عبادتیں؟ اللہ کو خالص عبادت چاہیے، شوق والی عبادت چاہیے، تمہارے اندر وہ شوق نہیں۔ ہاں اگر تم شوق بیدار کرنا چاہتے ہو، ایک طریقہ تمہیں میں بتاتا ہوں۔ جو 5 شوق سے اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ان کی تصویریں مسجد کے دروازے کے پاس آپ سجا کے رکھ دیں۔ جب آپ مسجد میں آیا کریں گے، ان 5 پہ تمہاری نگاہ پڑا کرے گی، ان کا عبادت میں شوق تمہیں یاد آئے گا، ایٹومیٹک تمہارے دل میں وہ شوق پیدا ہو جائے گا۔ پھر جو اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے آئے گا، وہ شوق سے ہی عبادت کرے گا۔ سب کی بات سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے کہا اس بزرگ نے بڑی صحیح بات کہی ہے کہ بندہ باہر کاروبار میں کھو جاتا ہے، بچوں میں کھو جاتا ہے، دوست احباب میں کھو جاتا ہے، چلو جب مسجد میں آئیں گے، ان 5 پیروں کو، بزرگوں کو دیکھیں گے، عبادت کا شوق آئے گا، پھر شوق سے عبادت کریں گے۔ انہوں نے 5 کی تصویریں سجا لی، دروازے کے ان کے بیک سائڈ پہ، کمر کے پیچھے، دروازے کے پاس انہوں نے 5 تصویریں سجا کے رکھ لی تھی۔ جو عبادت کرنے کے لیے آتا، ان کی سب سے پہلے نگاہ ان 5 پہ پڑتی، پھر شوق سے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ حتیٰ کہ وہ نسل چلی گئی، نئی نسل آ گئی، بھول گیا کہ کبھی کوئی ایسا واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ پھر ابلیس بزرگ اور بابا بن کے مسجد میں آ گیا، اس نے آتے ہی شور برپا کر دیا، اور تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم نے اپنے بزرگوں کو پیچھے رکھا ہوا ہے اور تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو۔ تم کہاں اور اللہ کہاں؟ تمہاری اتنی حیثیت ہے کہ تم اللہ سے ڈائریکٹ ملاقات کر سکو، اللہ تک ڈائریکٹ عبادت پہنچا سکو۔ ادھر تو چھت پہ چڑھنا ہو، سیڑھی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کسی بڑے افسر کو ملنا ہو، اس کے پی اے سے پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے۔ وہ بھلے مانسو، تمہاری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ عبادت ڈائریکٹ اللہ تک پہنچاؤ۔ تم اپنے ان بزرگوں کی تصویروں کو اپنے سامنے سجاؤ، تم اپنی التجائیں، اپنی عبادتیں ان کے آگے رکھو، یہ تمہاری عبادتیں اللہ تک پہنچا دیں گے۔ انہوں نے کہا جی بات تو بالکل ٹھیک ہے، ادھر تو چھت پہ بندہ سیڑھی کے بغیر نہیں چڑھ سکتا، ادھر تو افسر کو کسی وائے کے بغیر ملاقات نہیں ہو سکتی، اللہ تو بادشاہوں کا شہنشاہ ہے، اور ہم ماڑے غریب بندے ڈائریکٹ اس تک عبادت کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے 5 تصویروں کو وہاں سے اتارا، اپنے سامنے رکھا، اور 5 کی عبادت کرنے لگے، 5 کو سجدے کرنے لگے کہ ہم یہ عبادتیں تم تک پہنچا رہے ہیں اور تم ہماری باتیں اللہ تک پہنچا دو۔ یہ قرآن پاک کی داستان ہے، یہ حدیث مصطفیٰ کی داستان ہے۔ حتیٰ کہ اس دھرتی پہ ایک بھی نہ رہا جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، سارے ان 5 بزرگوں پیروں کی عبادت کرنے لگے تھے۔ جب یہ صورتحال ہو جائے نا میرے صاحب، پھر 2 میں سے ایک کام ہوتا ہے، یا قیامت آتی ہے یا پیغمبر آتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد پھر اللہ نے اپنا پہلا پیغمبر نوح علیہ السلام کو بھیج دیا اور کہا اللہ کے بندو، ان 5 کی عبادت نہیں کرنی، بلکہ اس کی عبادت کرو جس کی یہ 5 عبادت کرتے تھے۔ یہ اللہ کی عبادت میں شرک ہے، یہ شرک نہ کرو، بل اللہ فاعبد، بلکہ اللہ کی عبادت کرو۔ اب اس نسل نے یہ بات سنی، پہلی دفعہ تھی، انہوں نے کہا یہ ہمارے بزرگوں کا گستاخ کہاں سے آ گیا، یہ ہمارے پیروں کا گستاخ کہاں سے آ گیا۔ نوح علیہ السلام دعوت دیتے، وہ آگے سے مارتے تھے، پتھروں کے ساتھ مارا جاتا، گلے میں کپڑا ڈال کے
کھینچا جاتا، نوح علیہ السلام کو بے ہوش کر کے پھینک جایا کرتے تھے، پھر ہوش آتی، نوح علیہ السلام پھر ان کو دعوت دیتے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں شرک نہ کرو۔ یہ سمجھاتے واز کرتے کرتے رب کا قرآن کہتا ہے 950 سال گزر گئے، پھر نوح علیہ السلام اللہ کے آگے رو پڑے، مارے کھا کھا کے اللہ کے سامنے رو پڑے، اے میرے اللہ 950 سال ہو گئے ان کو واز کرتے ہوئے، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ 950 سال میں نے ان کو دن کو بھی دعوت دی ہے، رات کو بھی دعوت دی ہے، دن کو بھی سمجھایا، رات کو بھی سمجھایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے اللہ یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، بڑے سنگ دل لوگ ہیں، ان کا بوڑھا مرتے ہوئے بھی، قبر میں اترتے ہوئے بھی اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتا ہے، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سوام ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ 29واں پارہ ہے، جا ترجمے والا قرآن گھر میں کھول کے دیکھ، 29واں پارہ سورہ نوح ہے۔ نوح علیہ السلام رو پڑے، اے اللہ ان کا بوڑھا مرتے ہوئے بھی اولاد کو وصیت کر کے جاتا ہے، وہ میرے بیٹو میں تو جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد تم نے اس نوح گستاخ کی نہیں ماننی، تم نے ود کی عبادت کرتے رہنا ہے، ود سوا یغوث یعوق نصر ان کی عبادت کرتے رہنا، میرے جانے کے بعد بھی تم نے نوح گستاخ کی نہیں ماننی۔ پھر نوح علیہ السلام نے اس قوم کے لیے وہ بد دعا کی، اس سے سخت بد دعا نہیں ہے، کیا کہا؟ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے اللہ نہ ان کا بچہ چھوڑ، نہ عورت چھوڑ، نہ بوڑھا بچے، ان میں سے کوئی نہ بچے، ان کے ہاتھوں سے بنے ہوئے ہمیں گھر بھی نہیں چاہیے، اے اللہ ان کو گھروں سمیت تباہ کر دے۔ لے میرے صاحب انسانوں میں شرک یہاں سے آیا ہے، لوگ پتھروں کی تعظیم نہیں کرتے تھے، لوگ پتھروں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اگر پتھروں کی تعظیم کرتے ہمیں سڑکوں پہ پتھر کون بچھانے دیتا، ہمیں واش روم میں پتھر کون لگانے دیتا؟ ان پتھروں کی تصویروں کے پیچھے ان کے بزرگوں کی تصویریں ہوا کرتی تھی، وہ ان بزرگوں کی اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے تھے۔ نعرے کا وقت گزر چکا ہے، وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مکہ کے لوگ ان بزرگوں کی تصویروں بتوں کے پجاری تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لائے، ادھر یہودی عیسائی زیادہ رہتے تھے۔ یہودی عیسائی کیا کرتے تھے؟ وہ بتوں کی تو پوجا نہیں کرتے تھے۔ صحیح البخاری کھولو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، اللہ یہودیوں عیسائیوں کو برباد کر دے، وہ برباد ہو گئے، ان کی قومیں ہلاک ہو گئی، خاندانوں کے خاندان تباہ ہو گئے۔ ان کا جرم کیا تھا؟ وہ اپنے انبیاء اور اولیاء نیک لوگوں کی قبروں کی عبادت شروع کر دیتے تھے، وہ قبروں کے پجاری تھے۔ یہودی عیسائی قبروں کی پوجا کرنے والے تھے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لائے، آپ نے سب سے پہلا قانون یہ بنایا کہ ہمارے دین کو ماننے والے پہ پابندی ہے، وہ قبرستان جائے گا ہی نہیں، بس جاؤ اپنی میت کو دفن کر کے آ جاؤ، پھر دوبارہ کوئی نہ جائے۔ مدینہ پاک آتے ہی سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے پہ پابندی لگا دی تھی۔ سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے تربیت کی ہے، اجازت بعد میں ملی ہے، قبرستان نہیں جانا، پہلے تربیت ہو رہی۔ اللہ نے کیا کہا؟ سورۃ الاعراف نامہ سی پارہ لکھ کے لے جا، ایک ایک حوالہ اپنے گھر سے، اپنے مولوی کا لکھا ہوا ترجمہ پڑھ۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ
عباد امثالکم، اللہ کے سوا غیبی مدد کے لیے تم جن کو آواز دیتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے تھے، بندے، وہ بزرگ تھے تو بندے ہی، وہ پیغمبر تھے تو اللہ کے بندے ہی۔ اللہ کہتا ہے اللہ کے سوا غیبی مدد کے لیے تم جن کو آواز دے رہے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے تھے۔ بندوں کو غیبی مدد کے لیے آواز نہیں دیتے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، قربان جائے اللہ نے سارے سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ تجھے مولوی کہتا ہے چھت دور ہے، چھت پہ سیڑھی کے بغیر نہیں چڑھا جاتا، آسمان تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو بتا دو میں بڑا قریب ہوں۔ سیڑھی وہاں لگتی ہے جہاں دور ہو، کوئی بھی تیرا اتنا قریبی نہیں ہے جتنا اللہ قریبی ہے۔ نہ پاک پتن والا، نہ ملتان والا، نہ اجمیر والا، کوئی بھی تیرا اتنا قریبی نہیں ہو میرے نادان صاحب جتنا رب تیرے میرے قریب ہے۔ اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، او میرے بندے ہم تو تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ قبرستان جانے پہ پابندی ہے، پہلے تربیت ہو رہی ہے۔ نامہ سپارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 197 اللہ کہتا ہے والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم، جن کو تم غیبی مدد کے لیے اللہ کے سوا آواز دے رہے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ نے جٹکی زبان میں میں کہتا ہوں سمجھایا ہے، اخیر کر دی ہے۔ قرآن پاک میں مشکل مسائل ہیں لیکن سب سے آسان لفظوں میں اللہ نے قرآن میں توحید سکھایا ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، وہ تیری مدد کہاں سے کریں گے؟ اب تو وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ بزرگ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، پیغمبر کیوں نہ ہو، جب جسم سے روح نکل جائے، اب میرے صاحب آنکھیں کھلی ہوں تو آنکھیں بند نہیں کر سکتا۔ تو کر مرید اس کی آنکھیں بند، وہ کمزور ہو گئے۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، اللہ کہتا ہے وہ اپنی مدد نہیں کر سکتا۔ منہ کھلا ہو، اللہ کہتا ہے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، وہ اپنی مدد نہیں کر سکتا۔ پاؤں سیدھے نہ ہو، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، وہ اپنے پاؤں سیدھے نہیں کر سکتا، ہاتھ سیدھے نہیں کر سکتا۔ وہ ہر روز نہانے والا اللہ کہتا ہے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، وہ ہر روز نہاتا تھا جب جسم میں روح تھی، اب روح نکل گئی۔ اللہ کہتا ہے وہ اب خود غسل بھی نہیں کر سکتا۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، کپڑے اتار نہیں سکتا، کفن پہن نہیں سکتا، قبرستان جا نہیں سکتا۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، قبر میں اتر نہیں سکتا۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، وہ قبر میں اتارے جانے کے بعد اپنے اوپر مٹی نہیں ڈال سکتا۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، اللہ نے کیسے عجب انداز سے سمجھایا ہے، سچ کہا ہے کسی نے۔ ابلیس شرک لانے سے پہلے عقل چھینتا ہے، اور مٹی ڈالنے تک وہ اپنے کام بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب مٹی ڈل گئی ہے میرے کام کہاں سے کرے گا؟ قبرستان جانے پہ پابندی ہے، پہلے میرا رب تربیت کر رہا ہے۔ 22واں پارہ سورہ فاطر ہے، اللہ کہتا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، او اللہ کے سوا غیبی مدد کے لیے تم جس کو آواز دے رہے ہو وہ کھجور کے اندر ایک گٹھلی ہے، گٹھلی کے اوپر ایک پتلا سا چھلکا ہوتا ہے، اس کو عربی میں قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو قبر میں پہنچ گیا ہے، جس پہ مٹی آ گئی ہے، وہ اب گٹھلی کے چھلکے کا بھی مالک نہیں رہا ہے۔ ادھر اللہ نے کیا اشارہ کیا؟ میں کہتا ہوں اللہ نے سمجھانے کی اخیر ہی کر دی ہے۔ کھجور ایک قبر ہے، قبر کی میت وہ گٹھلی ہے، اور گٹھلی کا چھلکا میت کا لباس ہے۔ اللہ کہتا ہے جب اس کے جسم میں روح تھی، اس کے نام مربع زمینوں کے تھے، اس کے نام کوٹھیاں تھی، اس کے نام گاڑیاں بولتی تھی،
फैक्ट्रियों का मालिक था, लेकिन जब इसके जिस्म से रूह निकल गई सब कुछ ही उतर गया। नौबत यहां तक आई, अब ये अपने कपड़ों का भी मालिक नहीं रहा। आप तो सारे समझदार मुझे नजर आ रहे हैं। इधर को अल्लाह का दोस्त को बुजुर्ग आ जाए और हम उसके कपड़े उतारना चाहें तो वो कपड़े उतारने देगा? मेरे साहेब वो आपके सर पे डांग मारेगा। क्यों? अभी उसके जिस्म में रूह है, अभी वो अपने कपड़ों का मालिक है। अरे इसी बुजुर्ग के जिस्म से रूह निकल जाए, फिर हम कपड़े फाड़ के भी उतारते हैं तो रोकता है? अब क्यों नहीं रोक रहा? अल्लाह कहता है मा यमलिकून मिन कितमीर, अब वो अपने कपड़ों का भी मालिक नहीं रहा। अगर कब्र की मिट्टी इसके कफन को छीन के खाना शुरू कर दे, ये तो इतना कमजोर हो गया है, कब्र की मिट्टी से अपना कफन नहीं छुड़ा सकता, तेरी मुश्किल हल कहां से करेगा? जो करवट बदलना नहीं जानते आप उसको अपना मुश्किल कुशा जानते हैं। ये कहाँ की तकसीम है मेरे साहब? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले कब्रिस्तान जाने पे पाबंदी लगवाई है। तरबियत जब हो गई है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ है, आपका गुजर एक कब्रिस्तान के पास से हुआ, आपने पूरे काफिले को रोक दिया। सहाबा फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आगे सजदे में गिर गए। इतना लंबा सजदा आपने किया, ऐसा लंबा सजदा हमने नहीं देखा था। काफी देर के बाद आपने अपने सजदे से सर उठाया और आप कब्रिस्तान चले गए। जब आप गए हम भी आपके साथ चले गए। एक कब्र के पास बैठ के आप इतना रोए, आपकी आंखों से आंसू बरसने लगे, हिचकियां तारी हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसू से तार हो रही है, सामने की मिट्टी भी तार होने लगी। काफी देर ही आप इतना रोते रहे। अब कामन हौलहू, सहाबा कहते हैं आपके रोने ने सहाबा को भी रुला के रख दिया। काफी देर के बाद आप कब्र से उठे, आप रोते हुए कब्रिस्तान से बाहर निकल रहे, फिर भी आपके आंसू थम नहीं रहे। एक सहाबी ने जुर्रत करके पूछ लिया, अल्लाह के हबीब ये किस खुश नसीब की कब्र थी, इतना आप इधर क्यों रोए? आपने रोते हुए फरमाया मेरे साहबा हादा कब्र उम्मी, ये मेरी वालदा मोहतरमा की कब्र थी। जिनके पास ये नेमत है माँ बाप वाली, वो आज कदर कर लो। ऐसी मोहब्बत नहीं अल्लाह की कसम, बाकी सारी मोहब्बतें लालच पे ही हैं। आज तेरे घर में मेरे घर में चूल्हा जल रहा है, सारे ही तेरे यार बेली हैं। चूल्हा आज बंद हो जाए सब साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन माँ बाप का प्यार ऐसा है जो लालच के बगैर होता है। जिनके पास ये नेमत है वो कदर करें, और जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए अपने माँ बाप की कब्र की ज़ियारत के लिए जाया करो। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नादर सुन्नत। आप फरमाते हो मेरे साहबा अल्लाह ने मुझे और मेरी उम्मत को कब्रिस्तान की ज़ियारत से रोक ही दिया था कि कब्रिस्तान को जाए ही ना। पहले मैंने सजदे में गिर के अल्लाह से इजाज़त मांगी है, अल्लाह तरबियत हो चुकी है, अब यहूदियों ईसाइयों की तरह मेरे ये सहाबा तुझे छोड़ के किसी कब्र की इबादत नहीं करेंगे। अल्लाह मैं अपनी माँ की कब्र के पास से गुजर रहा हूँ, पता नहीं दोबारा आना हो या ना हो, अल्लाह मुझे इजाजत दे दे, मैं अपनी माँ की कब्र की ज़ियारत ही कर लूँगा। अल्लाह ने फिर मुझे ज़ियारत की इजाज़त दी है। ये मेरी वालदा मोहतरमा की कब्र थी, उनका प्यार याद आया, उनकी शफकत याद आई, उनकी मोहब्बत याद आई। वालदा की मोहब्बत ने मुझे रुला के रख दी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस सफ़र से मदीना पाक वापस आए, आपने सारे सहाबा को जमा किया और आपने अजीम शान खुतबा इरशाद फरमाया। आपने फरमाया ओ मेरे सहाबा इन्नी नहैतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर फज़ूरूहा, मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से रोक दिया था कि कब्रिस्तान सिर्फ अपनी मैयत को दफन करने के लिए जाओ, दोबारा कोई ना जाए। लेकिन अब मैंने इजाज़त मांग ली है, अल्लाह ने इजाज़त दे दी है, अब तुम कब्रों की ज़ियारत के लिए जाया करो। फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, कब्रों की ज़ियारत बंदे को आखिरत याद दिलाती है।
سے پتھر دل بھی ادھر جا کے پگھل جاتا ہے. ادھر بڑے بڑے افسر آئے پڑے ہیں, بڑے بڑے علامے آئے پڑے ہیں, بڑے بڑے مربوں کے مالک آئے پڑے ہیں, بڑی بڑی ڈگریوں والے جن کا کبھی زمین پہ توتی بولتا تھا, بڑے بڑے حکمران آئے پڑے ہیں, لیکن کسی کی کرسی نے, کسی کی عہدے نے, کسی کی ڈگری نے, کسی کی جگیرداری نے اس کو موت سے نہیں بچایا. ایک وقت ایسا ضرور آئے گا, میرا بھی جنازہ میرے گھر سے نکلے گا. آپ فرماتے ہیں قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو, ادھر جانے سے بندے کو موت یاد آتی ہے. پھر بھی آپ غور کریں, جب مکہ فتح ہوا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام, بیت اللہ میں جتنے انہوں نے بت نصب کیے تھے, آپ نے جناب علی پاک کو ساتھ لیا, ان بتوں کو گرا دیا. جناب ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں تھیں, نکال کے باہر پھینک دی. جال حق و زحق الباطل. پھر آپ نے جناب علی پاک کو بلایا, تلوار تھمائی, ساتھی ساتھ دیے, اے علی جاؤ, جہاں جہاں تک اسلام کا جھنڈا ہے, جہاں جہاں تک اسلام کی حکومت ہے, علی لا رأیت قبرا مشرفا الا سویتہ ولا صورتا الا تمستہ. جو قبر تجھے ایک بلس سے اونچی قبر نظر آئے, علی اس کو زمین کے برابر کر دینا. کوئی تصویر بت نظر آئے, اس کو بھی بٹھا کے زمین پہ گرا کے رکھ دینا. جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ پھر نکلے تھے. انہوں نے جو قبے یہودیوں نے مزار بنائے تھے, جن کی پوجا کرتے تھے, علی پاک نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر ساری قبروں کو زمین کے برابر کر دیا تھا. کوئی قبر ایک بلس سے اونچی نہیں تھی. آج بھی اللہ نے ویسے ہی کروا دی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر زندگی کا آخری خطبہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں, نمازیں گھر ادا کر رہے ہیں, آنے کی طاقت نہیں ہے. علی و عباس آپ کے پاس خدمت کے لیے حاضر ہیں. تکبیر کی آواز آئی, جناب علی بولے اللہ کے حبیب نماز کھڑی ہو رہی ہے, ہمیں اجازت دیجئے نماز پڑھنے کے لیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو علی و عباس اب میری طبیعت سنبھل گئی ہے, مجھے بھی ساتھ لیتے چلو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ جناب علی پاک کے کندھے پہ رکھا, دوسرا سیدنا عباس کے کندھے پہ رکھا ہے, اور آپ گئے مسجد نبوی میں. نماز کے بعد آپ نے خطبہ شروع کر دیا, آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. آپ نے فرمایا او میرے صحابہ, اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دے دی ہے, چاہے وہ زمین پہ رہی یا اللہ کے پاس چلا جائے. فاختار ما عند اللہ, اس نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لی ہے. صدیق بیٹھا, چیخ نکل گئی, رونے لگے. عمر پاس بیٹھے ہوئے تھے, صدیق تجھے خیر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات کر رہے ہیں اور آپ نے رونا شروع کر دیے. جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ روتے ہوئے کہتے عمر تیری ماں تجھے گم پائے. اللہ کے محبوب پیغمبر کے بغیر کون ہو سکتا ہے جس سے اللہ پوچھے زمین پہ رہنا چاہتے ہو یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہو؟ عمر اللہ کے پیغمبر اپنی بات کر رہے ہیں. عمر بھی رو پڑے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دیوانے رو رہے ہیں. آنسوں کی برسات میں یہ میرے محبوب کا زندگی کا آخری خطبہ ہے. پھر آپ نے فرمایا الا الا من کان قبلکم اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا. او میرے صحابہ میری طرف توجہ کرو, میرا آخری پیغام سنو, میری بات سنو, دائیں بائیں توجہ نہ کرو. الا خبردار 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 خبردار, میری بات سنو. پھر آپ نے فرمایا تم سے پہلے کئی یہودی عیسائی ہلاک ہو گئے, کئی برباد ہو گئے. ان میں کوئی نیک بندہ یا کوئی اللہ کا پیغمبر فوت ہوتا تو وہ اللہ کو چھوڑ کے اس کی قبر کی عبادت شروع کر دیتے تھے. انی نہیتکم عن ھذا, تو میرے صحابہ میں تمہیں اس کام سے روک کے جا رہا ہوں, تم نے میری قبر سے یہ سلوک نہیں کرنا. ایسا نہ ہو میرے جانے کے بعد تم اللہ کو چھوڑ کے میری قبر کی ہی پوجا شروع کر دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے صحابہ کو یہ آخری خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا ہے, میں نے سچ تمہیں بتا دیا ہے کہ میری قبر بھی اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے.
عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، پھر آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اللہ سے دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے میرے اللہ میری قبر کی تو نے حفاظت کرنی ہے، میں اپنی قبر تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں، ایسا نہ ہو یہودیوں عیسائیوں کی طرح میری امت بھی میرے جانے کے بعد تجھے چھوڑ کے میری قبر کی عبادت شروع کر دے۔ اے اللہ میری قبر کی تو نے حفاظت کرنی ہے، تو میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ بندے تیرے بندے میرے آگے رکوع کرنے لگے، میرے آگے سجدے کرنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منبر پہ دعا کی ہے، اللہ نے آج تک اس دعا کو قبول کیا ہوا ہے۔ آنے جانے والوں سے پوچھو، ادھر اللہ نے فوجیوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، سجدہ تو دور کی بات ہے، رکوع تو دور کی بات ہے، ادھر وہ ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے۔ وہ کہتے ہیں ادھر صرف درود پاک پڑھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، اللہ کا شریک نہ بناؤ، ادھر جھکنا نہیں، سجدہ نہیں کرنا، ان سے مانگنا نہیں، مانگنا اللہ سے ہے، ان کی ذات پہ صرف درود پاک پڑھیں۔ آج بھی اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی قبر کی حفاظت کی ہے۔ میرے صاحب اگر چاہتے ہو پاکستان میں امن آ جائے، قرضے اتر جائیں، ضروریات زندگی آسان بن جائے، سنو میری آخری بات کو، اس دنیا میں اس پاکستان میں اتنی دیر تک امن نہیں آ سکتا جتنے مرضی چہرے بدل لو، جب تک اس دھرتی کو شرک سے پاک نہیں کیا جاتا۔ بنی اسرائیلیوں نے بھی یہی کہا تھا، اے اللہ فرعون کی غلامی میں ہم کیا کر سکتے ہیں، تو آزادی دے، پھر دیکھ ہم تیری عبادت کیسے کرتے ہیں۔ اللہ نے فرعون کو فوج سمیت ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا تھا۔ پھر اس یہودیوں نے، بنی اسرائیلیوں نے، آزادی مانگنے والوں نے آزادی کے بعد ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ اللہ کی ملاقات کے لیے گئے، انہوں نے بچڑے کا ہی بت بنا لیا، ان کی عبادت کرنے لگے، تو پھر اللہ نے ان کو سزا کیا دی؟ اللہ نے کہا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، او آزادی مانگنے والوں، آزادی کے بعد شرک کرنے والوں، اب اس شرک کی سزا یہ ہے، اب تمہیں مارنے کے لیے فرعونی نہیں آئیں گے، تمہیں مارنے کے لیے آگ کا پجاری مجوسی نہیں آئے گا۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آزادی کے بعد شرک کی سزا یہ ہے، اب تم خود ہی ایک دوسرے کو مارتے رہو گے، مارنے والا بھی کلمہ پڑھنے والا ہوگا، قتل ہونے والا بھی کلمہ پڑھنے والا ہوگا۔ پاکستان کی بالکل ہی ویسی مثال ہے، ہمارے بڑے اللہ کے آگے روتے تھے، اے اللہ ہندوؤں کی غلامی میں ہیں، انگریزوں کی غلامی میں ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ، آزادی دے، پھر دیکھ ہم تیری عبادت کیسے کرتے ہیں۔ اس وقت کسی کا نام نہیں تھا، نہ پاک پتن والے کا، نہ اجمیر والے کا، نہ ملتان والے کا، نہ کسی بزرگ کا، نہ ولی کا، ایک ہی نام چلتا تھا، لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ بوڑھوں نے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، ہماری ماؤں بہنوں نے اپنی زندگی نام لگا دی، جوان بچیوں نے دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی، کوئی بات نہیں، ہماری جان کی خیر ہے۔ کوئی ایک ملک تو ایسا ہوگا نا جہاں آزادی سے ہم اکیلے اللہ کی عبادت کر سکیں گے۔ اللہ نے آزادی دے دی، بنی اسرائیلیوں نے ایک بنایا، پاکستانیوں نے کوئی ایک بنایا ہے، ہر شہر میں نیا بت کھڑا ہے، ہر شہر میں دربار ہے، کوئی گاؤں بھی اب نہیں بچ رہا جہاں اللہ کے مقابلے میں کسی کی عبادت نہیں ہو رہی۔ پھر مجھے کہنے دو، اللہ نے بھی پاکستانیوں کو یہی کہا ہے، وہ آزادی کے بعد شرک کرنے والوں، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تمہیں مارنے کے لیے امریکہ کا امریکی نہیں آئے گا، تمہیں مارنے کے لیے ہندوستان کا ہندو نہیں آئے گا۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب تمہاری سزا یہ ہے، تم خود ہی ایک دوسرے کو قتل کرتے رہو گے، فوج بھی مسلمانوں کی، پولیس بھی مسلمانوں کی، مارنے والے بھی مسلمان، مار کھانے والے بھی مسلمان، ذبح کرنے والے بھی کلمہ پڑھنے والے، ذبح ہونے والے بھی کلمہ پڑھنے والے۔
اس وقت تک پاکستان کے حالات نہیں سدھر سکتے حتیٰ ترجعوا الی دینکم، جب تک توحید کی طرف واپس نہیں آ جاتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ فوت شدگان کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے، بیماروں کے لیے، فوت شدگان کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے اللہ جتنے ساتھی تشریف فرمائے ہم سب کا سننا سنانا قبول فرما۔ گناہگار ضرور ہیں لیکن بندے تو تیرے ہی، اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما، اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اپنے محبوب پیغمبر کے سچے غلاموں میں شامل فرما۔ اے میرے اللہ کئی پریشان حال ساتھی تشریف فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ کئی کاروباری معاملے کے اندر پریشان ہیں، آسانیاں پیدا فرما۔ کئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے پاس اولاد ہے نیک اور نمازی بنا، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے میرے اللہ کئی گلشن ویران ہیں تیری رحمت کو ترس گئے ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ کئی مریض اور بیمار بیٹھے ہیں، تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ کئی گھروں کے اندر بیمار ہیں، کئی ہسپتالوں کے اندر تڑپ رہے ہیں۔ او شہنشاہ دنیا کے اندر تو دوا خان نہیں ہے، شفا خانہ تو تیرا ہی ہے۔ اے استوار اللہ تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ اے شہنشاہ کئیوں کے پیارے تیرے پاس چلے گئے، اے اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا۔ کئیوں کے ماں باپ تیرے پاس چلے گئے، کئیوں کی اولادیں، کئیوں کے بہن بھائی، اے اللہ سب کی بخشش فرما۔ اگر نیک تھے تو ان کے درجات بلند فرما، کمی کوتاہی والے تھے تو بندے تو تیرے ہی تھے، اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما۔ اے شہنشاہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما، جو تیرے گھر کو آباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ جن ساتھیوں نے اہتمام کیا انتظام کیا، بھائی نوید صاحب، ان کے دوست احباب، ان کے اہل و عیال، اے اللہ ان کے گھر میں برکتیں عطا فرما، ان کے مال جانستوں کی حفاظتیں فرما، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ اے میرے اللہ یہ ملک ہم نے تیرے نام پہ حاصل کی ہے، تو خود اس کی حفاظتیں فرما، اس ملک کو شرک سے پاک بنا، ظلم سے پاک بنا۔ اے میرے اللہ ضروریات زندگی آسان بنا۔ اے میرے اللہ جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں سب کی مدد فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، جو مجاہدین ان کی مدد میں لڑ رہے ہیں ان کی مدد فرما۔ اے میرے اللہ ان کے دائیں بائیں ان کی حفاظتیں فرما، جہاں جہاں بھی مظلوم مسلمان ہیں سب کی مدد فرما، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين